مجھے افسوس یہ ہے کہ جناب اجاز چودھری صاحب، جناب اعظم سواتی صاحب، جناب شوکت ترین صاحب، جناب شبلی فراز صاحب اور فیصل جاوید صاحب، یہ جو حضرات ہیں، میرا ضمیر مجھے یہ کہتا ہے کہ میں ان کے لیے آواز اٹھاؤں اور میں یہ بات کروں کہ یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا آئینی حق ہے کہ ان کی بیل بھی ہونی چاہیے اور ان کو ان ایوانوں میں آ کر اور اپنی بات کرنی چاہیے، کیونکہ وہ پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں، کیونکہ یہ سب ممبران پی ٹی آئی کے ہیں، تو ان کی پروڈکشن آرڈر کے لیے اپلیکیشن دی جائے گی۔ میں چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرے خیال میں گینس بک آف ریکارڈز میں یہ ایک واحد شخص ہے جو 20 مرتبہ تو شاید گرفتار ہو چکے ہیں، 20 مرتبہ شاید ان کو بیل بھی مل چکی ہے، اور ہر دفعہ وہ ایک اور نئے کیس میں اندر کیے جاتے ہیں۔ وہ خواتین جو آج میرا خیال میں جن کا 8واں مہینہ جا رہا ہے ڈیٹینشن میں، اور ان کو بیلز ملنے کے باوجود بھی ان کو دوبارہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی اگر بیل لے کر باہر آ جائے؟ مستند اور جامع حقائق کے ساتھ دور اندیش ماہرین کے تبصرے اور تجزیے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ کچھ عرصے سے پی ٹی آئی کی مخالفت تھی نون لیگ کی سیاست کا اہم عنصر رہی ہے، لیکن کچھ ایسی پیش رفت سامنے آئی ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ نون لیگ میں دیگر جماعتوں کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مفاہمت کی خواہش پائی جاتی ہے۔ کل نون لیگ کے ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ پارٹی قیادت کی طرف سے پی ٹی آئی سے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ کل سعد رفیق سے چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق سوال بھی ہوا، انہوں نے جواب دیا کہ کسی کے بھی ہاتھ پاؤں بندھے نہیں ہونے چاہیے، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔ سعد رفیق نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی کو جیل بھیجنے والے نہیں، نہ ہمیں کسی کو پکڑنے یا پکڑوانے کا شوق ہے، سب کو انتخاب لڑنا چاہیے، سب کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر کے اوپر ہونا چاہیے۔ آج نون لیگی سینیٹر سعدیہ عباس نے پی ٹی آئی سینیٹرز کے حق میں بات کی اور کہا کہ پی ٹی آئی کے جو سینیٹرز زیر حراست ہیں انہیں ایوان میں آنا چاہیے، ان لوگوں کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں، وہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ناظرین، ایک طرف تو پی ٹی آئی کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن دوسری طرف اس کے قائدین گرفتار بھی ہو رہے ہیں، تو کیا ایسے ماحول میں پی ٹی آئی کسی قسم کی مفاہمت کے لیے راضی ہوگی یا نہیں؟ اور ایک بڑا اہم سوال کہ جو اس وقت باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے یہ باتیں تحریک انصاف کے ورکرز کی ہمدردیاں لینے کی، کیونکہ انتخابات قریب ہیں تو کوئی اسٹریٹجی تو نہیں ہے۔ اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے آج کا پہلا سوال نون لیگ کی طرف سے پی ٹی آئی کے لیے نرم رویہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ میں پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، امتیاز گل صاحب، فیصل حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی۔ ایاز صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی، چونکہ جس طرح سے سینیٹرز بھی اب آواز اٹھا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وہ سینیٹر جو اس وقت جیل میں، ان کے پروڈکشن آرڈر کی آپ نے سنا بھی صحیح، سعدیہ صاحبہ جو بات کر رہی تھیں۔ اس کے علاوہ کل بھی یہ خبریں آئی تھیں کہ جو دستیاب قیادت ہے پی ٹی آئی کی، اس سے نون لیگ بھی بات کرے گی، پیپلز پارٹی بھی یہ اندیا دے چکی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ وہ ماحول ہے کہ پی ٹی آئی بھی مفاہمت کی طرف بڑھے، کیونکہ ان کے چیئرمین جیل میں ہیں اور سینئر رہنما بھی جیل میں ہیں؟ اور دوسرا جو بنیادی سوال یہ کیا ظاہر کرتا ہے، کیا واقعی نون لیگ کے رہنماؤں کے دلوں میں کوئی نرم رویہ ہے، نرم گوشہ پی ٹی آئی کے لیے؟ دعا یہ مجھے لگتا ہے کہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہیں، مطلب یہ جو ڈیمانڈ جیسے سعد رفیق کی آپ نے بات کی، اب ظاہر ایک پولیٹیکل ورکر سے جب اس طرح کا سوال ہوگا تو وہ اس کا کیا جواب دے گا؟ وہ یہی جواب میں توقع کرتا ہوں کسی اچھے پولیٹیکل ورکر سے۔ سعدیہ عباسی صاحبہ ظاہر ہے وہ سینٹ میں کھڑی ہو کے بات کر رہی تھیں، وہ اپنے کولیگز کے حوالے سے بات کر رہی تھیں۔ پھر پرویز الہی صاحب کا انہوں نے بالکل ٹھیک ذکر کیا کہ 20 دفعہ گرفتار ہونا گینیز بک میں یہ درج تو ہونا چاہیے، بالکل گینیز والوں کو بلانا چاہیے، یہاں دیکھنا چاہیے انہیں کہ اس طرح سے گرفتاریاں جو ایک مقدمے سے نکلنا، دوسرے میں پکڑ لینا، دوسرے سے نکلنا تیسرے میں، تو یہ چیزیں تو چل رہی ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے ہمارے یہ بہت سے پولیٹیشین، سعد رفیق تو چونکہ بھگت بھی چکے ہوئے ہیں مختلف اوقات میں، یہ چیزیں جیل بھی جا چکے ہوئے ہیں، پکڑے بھی جا چکے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ پکڑے جاتے رہے ہیں، تو وہ تو بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ بات کریں اس حوالے سے کہ پی ایم ایل این اوورآل اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی ہے کہ پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے کوئی عمران خان سے رابطہ کرنا چاہ رہی ہے یا اس لیول کی لیڈرشپ سے بات کرنا چاہ رہی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو پی ایم ایل این مشکل میں آ جائے کہ انہیں لگے کہ ہاں واقعی ہمیں بھی اب کسی کی ضرورت ہے، کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ اگر وہ
ظاہر ہے وہ شو بھی یہی کرا رہے ہیں کہ جی وہ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر ہیں قائد. جیسے وہ ایاز صادق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی مجھے وہ پرائم منسٹر بنتے نظر آ رہے ہیں. اب وہ پتہ نہیں دوربین سے دیکھ رہے ہیں یا خودبین سے دیکھ رہے ہیں, مجھے یہ نہیں پتا, لیکن انہیں نظر آ رہے ہوں گے یقیناً. ساری چیزیں بظاہر تو ان کے لیے اچھا ماحول بنا ہوا ہے, پوری طرح بنا ہوا ہے, لیکن کچھ سرویز آتے ہیں وہ پھر جان نکال دیتے ہیں, بلکہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ترا نکال دیتے ہیں, ترا کاٹ دیتے ہیں کہ یار ایک ہی ہو گیا. پھر وہ سارے ووٹس تو جب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ الیکشن میں کس کو ووٹ کرنے جا رہے ہو تو وہ پی ٹی آئی کا نام لے لیتا ہے, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے. لیکن دل کو تسلی ہوتی ہے کہ چونکہ اللہ کے فضل سے قبولیت تو ہے اس وقت, مقبولیت نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. تو ہم نے تو قبولیت کے سر پہ ہی پرائم منسٹر بننا بھی ہے, اور جن کو نظر آ رہا ہے ان کو بھی قبولیت کے سر پہ ہی نظر آ رہا ہے. ورنہ اگر مقبولیت کی بات کریں, اور وہ جو ایک کلیشے ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کہیں ہوتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا, یہاں تو میں نے نہیں کبھی دیکھے کہ اس ملک میں کبھی ہوئے. عامر صاحب آپ کو لگتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے؟ اور دوسری بات جو سب سے بنیادی, کیونکہ اب انتخاب سے پہلے یہ اتحاد تو بنتے ہیں, پہلے بھی بہت ماضی میں بھی دیکھا گیا کہ انتخاب سے پہلے اگر کوئی حریف جماعتیں ہیں وہ بھی اتحاد کی صورت میں سامنے آتی ہیں. اور اب جو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اتحاد کی بات ہو رہی ہے تو وہاں لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کیا پیپلز پارٹی وہ 9 مئی کے دن کو بھی اون کرنے کے لیے پھر ساتھ تیار ہوگی؟ اب یہ جو نون لیگ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ چلتی ہے, اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں اور یہ جو پارٹی ذرائع سے بھی یہ خبر ہے کہ دستیاب قیادت سے بات چیت ہوگی, تو آپ کے خیال میں کہیں آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے نون لیگ یہ سب کر رہی ہے, یا یہ ایک کوئی انتخابی اسٹریٹجی ہے نون لیگ کی؟ یہ نرم رویے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جو مختلف رہنماؤں کے دلوں میں اب ظاہر ہے یہ بات ہے؟ عامر صاحب, وہ ایک میم چلتی ہے نا, تھوڑا صبر کرو, تھوڑا سا صبر, سب چیزیں سامنے آئیں گی. میں سعدیہ عباسی کی جب سپیچ سن رہا تھا تو میں نے پھر اب یہ گوگل کیا, 22 جولائی 2000 نواز شریف کو اٹک قلعے میں سزا ہوئی تھی ہیلی کاپٹر کیس میں. میں, ہمارے دوست طارق سمیرہ ہیں, احسن اقبال, سعدیہ عباسی, ہم سب وہیں موجود تھے, اور ہم فوجیوں سے باقاعدہ پرچی کی پنڈی سے اجازت لیتے تھے, پنڈی کورٹ سے بھی, اور پھر وہاں رجسٹرار کی اجازت سے بندہ جاتا تھا اٹک قلعے میں. اور اس دن جب سزا ہوئی تو پروسیکیوٹر جنرل فاروق اعظم تھے, انہوں نے وعدہ کیا ہم سے, جب میں نے ان سے بات کی, کیونکہ میں اس وقت نیب کی بیٹ کرتا تھا کہ ہمیں بات کرنی ہے, جب فیصلہ سنا دیا جائے گا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پہلے نہیں ہوگی. تو بعد میں پھر پولیس بیچ میں لے آئے, وہ تھا فوجی قلعہ, آپ کو پتہ اٹک قلعہ مشہور, یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا اٹک جیل اور جو وہاں پہ جو کچھ تھا. یہاں تو ساری ایکسرسائز اور مشینیں دی جا رہی ہیں نا, دیسی تیل اور دیسی گھی, اور جناب اس میں آپ سب کچھ کھاتے ہیں. یہ کچھ اور جیلیں ہیں, وہ کچھ اور جیلیں تھیں. تو ابھی سے چیخیں آ رہی ہیں. مطلب یہ چیزیں سیاستدانوں کے ساتھ ہوتی ہیں, پھر صبر کرنا چاہیے. تو وہاں پھر سعدیہ عباسی نے بڑا ٹھیک ٹھاک, مطلب ہم تو کھڑے تھے کہ ہم نے تو بات کرنی ہے, صحافی کا تو کام ہے, دھکا پڑے کچھ بھی ہو کرے. یہ بڑی مردانہ وار لڑی تھی کہ نہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, کہ آپ کے ساتھ بات ہونی چاہیے. تو خاتون دبنگ ہیں, اور انہوں نے آج اسی لہجے میں گفتگو کی ہے. یہ ان کا پرائیڈ بنتا ہے, یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. اور پارٹی پالیسی سمپل ہے کہ 9 مئی کے ساتھ وہ بات نہیں کریں گے. یہ جوز بھی ذرائع دے رہے ہیں خبر, میں نے تو صبح بھی دی تھی, اور جو پوری کی پوری 3 لوگوں نے آ کے بیان کی. پہلے ایاز صادق آئے کہ نواز شریف کا وہاں کوئٹہ جا رہے ہیں, پھر خواجہ سعد رفیق آئے, پھر وہ پی ایم ایل این سندھ کا صدر کا نوٹیفیکیشن ہوا. ہم نے یہی چیزیں دی تھی کہ یہ سیکوینس وائز چیزیں نواز شریف نے 21 سے لے کے اب تک طے کی ہیں, اور ہم نے صبح خبر دی, سارا سب کچھ وہ ہو گیا. وہ کیوں بات کریں گے؟ نہ وہ آل پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں. آل پارٹیز کانفرنس کرنے کا مطلب ہے کہ چوچو کا مربع اکٹھا کرو, جب وہ کوئی وزیر اعظم تھوڑی ہیں کہ بلا لیں وہ, اور پھر ان کے ایجنڈے پہ چلے جاؤ جو آ کے تقریر کرتا ہے. انہوں نے اپنا الیکشن لڑنا ہے. زرداری صاحب اور بلاول بھٹو تھوڑا زور لگایا ہے, کتنا عرصہ وہ مسلسل پنجاب میں آ کے بیٹھ رہے ہیں, انہیں ملتا ہی کوئی نہیں. تو یہ تو پہلے سے طے کر کے حکمت عملی کے مطابق چل رہے ہیں کہ ایم کیو ایم خود ریکویسٹ کر کے آئی تھی, اور مولانا فضل الرحمان کو نواز شریف نے دعوت دی ہوئی ہے, وہ باہر سے آئیں گے تو کھانے پہ بھی پہنچیں گے. سندھ کا الائنس طے ہے کہ جی ڈی اے پیر پگاڑا, جس میں ظاہر ہے روئے روا وہی ہیں, یہ چھوٹا موٹا سا ایک الائنس ایسا بنے گا جو پیپلز پارٹی کے لیے, پیپلز پارٹی کے سامنے الیکشن لڑے گا. ورنہ تو وہاں مقابلے میں ہے ہی کوئی نہیں. وہ جو آپ جس کی بات قبولیت اور مقبولیت کی کر رہے ہیں نا, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں تھوڑا صبر. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی راستہ اپنے لیے کتنا لے گی الیکشن میں. وہ جتنا جبر ہے
جتنی محبت ہے, جتنا سٹیٹ پہ حملہ کیا ہے, اس کا نتیجہ سٹیٹ نے دینا ہے, میں نے اور آپ نے نہیں دینا. ہمدردی کے بول لیں, میرے پاس نہیں ہے 9 مئی کے بعد کسی کے لیے کہ جو حملہ بھی کرے پھر وہ رائے بھی اسی سٹیٹ پہ کھائے بھی اسی کا, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو کلیئر کرنا ہوگا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, چاہے کسی کا بھی چہرہ ہو, وہ چہرہ پاکستان کی ریاست پہ حملے والا قابل قبول نہیں ہو سکتا اور نہ ہوگا. ہاں پولیٹیکل راستہ جن لوگوں, دیکھیں نا آج 26 سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے, آپ کو پتا ان کی اوقات کتنی ہے؟ سیاسی لوگ ہیں, انہوں نے پیپلز پارٹی کی ریکوزیشن پہ سائن نہیں کیے کہ سیشن بلا لو, انہوں نے اپنے سینیٹر کے لیے درخواست نہیں لکھی کہ انہیں بلا لو. یہ ہے پی ٹی آئی, قبولیت مقبولیت کی کہانیاں ہم سنتے رہے, یہ اوقات ہے ان کی. جی امتیاز گل صاحب, یہ تو ظاہر ہے ایک فیکٹر اور ہے نا قبولیت اور مقبولیت والا, لیکن ابھی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا اتحاد بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی بطور سیاسی جماعت, اگر اس کے تناظر میں بات کی جائے؟ امتیاز گل صاحب جی دیکھیں, شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج کراچی میں یہ بات کہی کہ اگرچہ اپوزیشن میں پی ٹی آئی نہیں بیٹھی لیکن پاکستان کی سیاست میں اس کا ایک اہم کردار ہے. اس کے ساتھ اگر آپ دیکھ لیں کہ جو سعدیہ عباسی صاحب کی بات عامر نے کی, ہم بھی بدقسمتی سے اٹک کے جیل میں اس وقت موجود تھے, اٹک قلعے میں, جس دن یہ نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی, اور اس دن صبح ہمیں بتایا گیا تھا کہ پھلوں سے بھری ٹوکری ان تک پہنچائی گئی تھی وہاں پہ. چلیں یہ تو ایک برصغیر تذکرہ بات ہے, لیکن اصل ایشو جو سزا دینی ہے پھلوں کی ٹوکری کھائیں. جی چلیں وہ دیکھیں, میں تمام صورتحال کو یہ کر لیں اس طرح کہ پی ایم ایل این نے ڈیجیٹل یعنی ٹویٹر صاحب کا ٹویٹر پہ ایک آج اوپینین پول شروع کیا, اور اس کے 2-3 گھنٹے کے اندر ہی ان کو اس کا جواب مل گیا, لہٰذا انہوں نے وہ پھر پول ڈیلیٹ کر دیا, کیونکہ 2-3 گھنٹے کے اندر ان کو 37,675 ٹوٹل ووٹ پڑے, اس میں سے 81% ووٹ پی ٹی آئی کو پڑے, نون لیگ کو 16% پڑے. سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ 2024 کے انتخابات میں ووٹ کس کو دیں گے؟ اچھا, پھر اس وقت ایک اور پول چل رہا ہے, کامران خان صاحب جو دنیا ٹی وی کے معروف اینکر بھی ہیں, انہوں نے ایک پول شروع کیا ہے کہ آپ نواز شریف کی این لیگ کو ووٹ دیں گے 2024 کے انتخابات میں, زرداری بلاول کی پیپلز پارٹی کو, یا عمران خان کی پی ٹی آئی کو. تو پہلے 8 گھنٹوں کے دوران 1,40,500 کے قریب ووٹوں میں, پہلے صرف 8 گھنٹوں کے دوران, اس میں نون لیگ کو 28% ووٹ ملے ہیں, پی ٹی آئی کو 71.2% ووٹ ملے ہیں, پیپلز پارٹی کا کوئی 1% سے بھی کم چلا گیا ہے. تو یہ وہ مقبولیت کا ایک پیمانہ ہے, بڑا مختصر سے ایک جھلک سی ہے, جس کا شاید احساس اب سعدیہ عباسی صاحب نے بھی کیا ہے, ان کے بھائی شاہد خاقان عباسی نے بھی کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ دوسری جماعتوں کو بھی اب احساس ہو, کیونکہ انہوں نے نہ پیپلز پارٹی نہ پی ایم ایل این نے پی ٹی آئی کے ساتھ کی بات چیت کو خارج از امکان قرار دیا ہے. ہمیں شخصیات سے اور پارٹیوں سے, اپنی وفاداریوں سے بہتر ہو کے یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے, پاکستان اس وقت جو اقتصادی مسائل کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے, اس کو نکالنے کے لیے کیا صرف نواز شریف کر پائیں گے اس تمام مسائل کا حل, یا پھر زرداری صاحب یا بلاول یا عمران خان, ان سے اکیلا کوئی بھی نہیں کر سکے گا. اور یہی بات شاہد خاقان صاحب نے کہی کہ سیاستدانوں کو, فوج کو, اور جتنے بھی اہم سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ جب تک بیٹھے نہیں ہوں گے, آئندہ انتخابات کے بعد بھی وہی نتیجہ نکلے گا جو ہم نے گزشتہ کئی انتخابات میں دیکھا ہے. صحیح. جی فیصل صاحب اب جس طرح سروے کا ذکر کر رہے ہیں, اب وہ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پر جتنے پول جتنے سروے ہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا, اصل ووٹرز اور اصل مقبولیت جو ہے وہ تو پھر انتخابی میدان میں پتہ چلے گا کہ کون کتنا مقبول ہے. تو فیصل صاحب آپ کے خیال میں یہ ایک نیچرل سی باتیں ہیں, اتحاد بننا, ملاقاتیں ہونا, تو جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نون لیگ کے سینیٹر اور رہنما جس طرح سے بات کر رہے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ آئینی اور قانونی محض باتیں ہیں, یا واقعی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میدان میں آئے اور جو ان کے لوگ اندر ہیں جیلوں میں ان کو بھی باہر نکالا جائے؟ دیکھیں, یہ جو امتیاز گل صاحب پول کی بات کر رہے ہیں, یہ پول نہ کسی نیوٹرل ایجنسی نے کروایا تھا, نہ کسی
مارکیٹنگ کمپنی نے کروایا تھا یا مسلم لیگ نون کی کسی مخالف جماعت نے کروایا تھا. یہ تو مسلم لیگ نون کا اپنا پول تھا نا, جو ان کو خود ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا ہے. اب جب اس طرح کے جو پول ہوتے ہیں نا, جو ان سیاسی جماعتوں کے سوشل میڈیا ونگز ہوتے ہیں, اس کو بڑا مینیج کرتے ہیں. اب یہ اپنے کرائے گئے پول میں بھی جو ہے وہ بس برابر ہونا یا تھوڑے بہت شکست کھانا, کہاں 80%, کہاں 18%, وہ اپنی پول کو ہی مینیج نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ تو ان کے اپنے گھر سے پیغام آ رہا ہے نا کہ بھائی تمہارے گھر میں اپنی کیا پوزیشن ہے. آپ اپنے گھر کو تو مینیج کر لینا. اگر آپ اپنے گھر کو مینیج نہیں کر پا رہے, اپنے گھر کی جو ان کی ارینجمنٹ ہے وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے, تو اس میں آپ کسی اور سے کیا شکایت کر رہے ہیں؟ جو سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں تو بھائی آپ اپنی کارکنوں کی مینجمنٹ صحیح کریں نا, اپنی آرگنائزیشن اسٹرکچر کو صحیح کریں نا, اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو صحیح کریں. بات یہ نہیں ہے کہ اس میں عوام کتنا انوالو ہو گئی, لیکن یہ پول جو اس وقت کرنا پھر اس کو ڈیلیٹ کر دینا, یہ جو میسج گیا ہے, یہ میسج تو ہر آدمی تک چلا گیا نا کہ بھئی انہوں نے اپنے جو ہے پول جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا ہے, اپنے پول پر ہی قائم نہیں رہے. لیکن جب ایاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ قبولیت اور مقبولیت کی بنیاد پر ہوگا, اس فارمولے کے تحت ہوگا کہ مقبولیت کیا ہے, قبولیت کیا ہے, تو ڈیبیٹ کیا ہے, پھر لڑائی جھگڑا کیا ہے, پھر ضرورت کیا ہے پول کرانے کی, یا پھر اتنی سیاسی گہما گہمی لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ بس قبولیت مقبولیت کی بنیاد پہ جب فیصلے کرنا ہے تو جمہوریت کا حسن ہوتی ہے, یہ تو ضروری ہے. بس حسن ہے, یہاں کا حسن بھی اتنا بھیانک و صفاق ہے نا, اس حسن کو بھی دیکھنے کو دل نہیں چاہتا. عجیب و غریب حسن ہے اس ملک کا, کیا کریں. یہ بھی ہمارے نصیب میں حسن بھی ایسا لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی کوئی اس کو نہیں, ہم خود بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے اس حسن کو. بہرحال یہ عجیب, اور جو انتشار, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس ملک کے دانشور طبقے کو بھی, اس ملک کی سیاسی قوتوں کو بھی. اس وقت جو انتشار اور لوگوں کے ذہنوں کا جو غبار ہے نا, خدا کے واسطے اس کو ایڈریس کریں, اس تک رسائی حاصل کریں, اس کو غیر اہم مت سمجھیں. یہ انتشار جو ہے نا, یہ آگے چل کے بہت خطرناک صورتحال اختیار کر جائے گا. یہ ہماری سیاسی اشرافیہ تو ٹکٹ کٹوائے گی, بائی بائی کر کے پاکستان سے نکل جائے گی اپنے اپنے ملکوں میں, جہاں ان کے کاروبار ہیں, جہاں ان کے رشتہ دار رہتے ہیں, جہاں ان کے ساری جو ہے معاملات ہیں. ہم نے اور آپ نے یہاں رہنا ہے. ابھی اس ملک میں جو تباہی مچی ہے, چاہے وہ اس 14 مہینے کی کارکردگی کی وجہ سے مچی ہو یا تحریک انصاف کی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے مچی ہو, چلے ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ تحریک انصاف کی حکومت کی وجہ سے تباہی ہوئی, پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ اس تباہی کا سبب بنا, یہ کہہ لیتے ہیں. قیمت کس نے بھگتی؟ برداشت کس نے کیا؟ عام آدمی نے برداشت کیا نا. صحیح. اب اس کو ہم نہیں کہتے, ہم تو کہتے ہیں ان کا 14 مہینے کا جو دور تھا یہ سیاست نہیں ریاست بچانے آئے تھے, اور انہوں نے تباہی کے آگے جو ہے بیریئر لگا دیے. لیکن چلے تحریک انصاف کی تباہی کو لے لیں. بھائی عام آدمی آج جو اس ملک میں بربادی تباہی ہو رہی ہے, جس آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے, وہ تو ایک عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے نا. اس ملک میں طبقہ اشرافیہ ہے کتنا؟ صحیح اعداد و شمار تو عامر صاحب کے پاس ہوں گے کیونکہ ان کے اس طبقے سے تعلق ہے, ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. یہ اس کلب کے رکن ہیں, ان کو پتا ہوگا کہ مجموعی تعداد کلب کے طبقہ اشرافیہ کے کلب کے ممبران کی تعداد کتنی ہے. میں نے اس کلب کا ایک چھوٹا سا جواب دینا ہے. اس صورتحال کو جو ہے نا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور تحریک انصاف میں اور نون لیگ میں ان تقریروں وکیلوں سے کوئی مفاہمت ہو نہیں سکتی, جب کسی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ سوال ہی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ نصاب سے باہر ہے. پیپر میں ایک ایسا سوال آ گیا ہے جو نصاب میں پڑھایا ہی نہیں گیا, کوئی جواب نہیں ہے. تو کیسے جواب دینا پڑا؟ عامر صاحب کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ پچھلے ہفتے پی ٹی آئی والوں نے کیا تھا اور اس پہ ٹرول پڑ گئے, پی ٹی آئی ڈیلیٹ کر گئی تھی. یہ لوگوں کے ووٹ سے جائیں, یہ سوشل میڈیا پہ جیت لیں. جنرل مشرف کو بھی سوشل میڈیا پہ بلایا تھا. یہاں بہت لوگوں کا خواب و خیال یہی ہے, آپ کو پولنگ کے ڈیٹ پہ بندوں کو الیکشن وہاں پہ لانا ہے, پول میں لے کے جانا ہے. صحیح نظر آ جائے گا ہار اور جیت. بس مجھے بھی ایک بات کرنی ہے, لگے رہیں منا بھائی. جی فیصل صاحب جی آ گیا نا منا بھائی. عامر بھائی کی میں کسی بھی بات کو اب الیکشن کے حوالے سے اس لیے تسلیم نہیں کروں گا کہ اپنا فائنل تجزیہ دے چکے ہیں, فائنل کمنٹس کر کے قلم انہوں نے توڑ دیا ہے کہ طے شدہ چیزیں ہوں گی, طے ہو گیا جو ہونا ہے. اپنے الفاظ سے میں نے یہ بتایا ہے کہ میں اپنا تجزیہ دوں گا, آپ ذہن میں رکھنا. یہ جھوٹ بولنے کا سلسلہ نہ کیجئے گا. یہ یہیں پہ گواہی آئے گی. جس طرح اڑن کھٹولے پہ منہ کی کھانی پڑی تھی, چلانے کی ہمت نہیں ہوئی, بولنے کی ہمت نہیں ہوئی سچ کی.
فیصل صاحب، الیاس صاحب کو موقع ہم دیں گے رزلٹ جب کینڈیڈیٹ سامنے آ جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں نا پولیٹیکل پی ٹی آئی کا آپ کو نتیجہ مل جائے گا کہ کہاں کھڑے ہیں. یہ سارے لوگ سوشل میڈیا پہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں گرانے کے لیے کہانیاں کرتے ہیں بھائی, کرتے رہے. پلینگ فیلڈ دے دیں الیاس صاحب, آپ چھین کے لیں لیول پلینگ فیلڈ. اوئے ہوئے مارشل لا آرڈر آ گیا. صورتحال تمام سیاسی جماعتوں کا بھی ریسنٹلی جو سروے ہے اس میں بھی ان کو پتا چل گیا کہ ان کا ووٹ بینک کتنا ہے عوام میں. جو ان کے فیصلے جو گورنمنٹ ان کی ریسنٹلی گئی ہے اس کے بعد یہی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اگر پیپلز پارٹی اگر انگیج کر لیتی مسلم لیگ یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو تو وہ ظاہر ہے جو بھی پارٹی ان کے ساتھ اتحاد کرتی تو اس کو ووٹ بینک اس کو پتہ ہے خود بہت آٹومیٹکلی اس تک منتقل ہو جائے گا. تو ظاہر ہے یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ان کو ساتھ بات چیت کی جائے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ جی ہم یہ مسلم لیگ نون چاہ رہی ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ جو بھی ہے ان کے جو لیڈر اندر ہیں وہ باہر آئیں اور اس طرح چلیں. یہ صورتحال ہے تو وہ اس صورتحال کو ساری سیاسی جماعتیں یہ سیاست بالکل چلی جا رہی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ اس طرح نہیں کرتے تو ان کو ووٹ بینک کسی صورت میں بھی نہیں ملے گا. اور ان لوگوں کو پتہ ہے کیونکہ ان کے سروے بھی کر کے انہوں نے ساری چیزیں کر کے دیکھ لیں تمام سیاسی جماعتوں نے. تو ان سیاسی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ اکیلے لڑتے ہیں الیکشن تو ان کو اس طرح ووٹ بینک نہیں ملے, ووٹ اس طرح نہیں ملے گا جس طرح ان کو پہلے ووٹ بینک ان کا ہوتا تھا. کیونکہ لوگ اب زیادہ تر جو ہیں وہ ان سے متنفر ہو چکے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے سابق جو ان کے دیکھا انہوں نے ان کے تجربے جو اٹھائے ان کے تجربوں سے جو ساری صورتحال ہے تو اب اس وہ ظاہر ہے یہ چاہ رہے کہ پی ٹی آئی کو بھی ساتھ رکھا جائے. جو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے کارکن جو ان سے ناراض ہیں وہ کچھ ان کے لیے سافٹ کارنر رکھیں. تو ظاہر اس طرح چلیں گے, اس طرح کریں گے. نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے جس طرح ان کو پتہ ہے کہ میدان جس طرح لگے گا. سعد رفیق صاحب کو بھی پتہ ہے کہ میدان میں کیا ہوگا کیونکہ آف دی ریکارڈ وہ سارے یہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا اصل جو حقائق ہیں وہ کیا ہیں, کس کو کس طرح نظر آ رہے ہیں. جی الیاس صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. کوئکلی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے آئیں گے. ہمارا آج کا دوسرا بڑا سوال ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کا مل کر الیکشن لڑنے کا اعلان. نون لیگ سے اتحاد ایم کیو ایم کراچی میں مینڈیٹ واپس لینے میں کامیاب ہو سکے گی یا نہیں, رائے لیں گے بریک کے بعد. تو آج مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے مابین یہ طے پایا ہے انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں گے اور باقی سیاسی قوتوں سے بھی لارجر قومی انٹرسٹ میں اور مختلف امور پر بات چیت کے دروازے کھلے رکھے جائیں گے اور بات چیت کی جائے گی. ہم سب یہ جانتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب اس ریجن کے سب سے سینئر پولیٹیشین کہہ رہے ہیں لوگ ان کو رہ بھی جو ان کو تجربات ہو گئے حکومت میں رہنے کے نکالے جانے کے وہ کسی اور کو شاید نہیں ہوئے کہ بھائی اس ملک کو بہت زیادہ اسٹرانگ اور مشکل فیصلوں کی ضرورت ہے اور وہ فیصلے پاکستان کی بڑی پارٹیوں نے کرنے. ناظرین ایک وقت تھا جب ایم کیو ایم کراچی سے انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کرتی تھی اور کسی دوسری جماعت کے لیے کراچی میں نشستیں جیتنا تقریباً ناممکن ہوتا تھا. لیکن پھر ایم کیو ایم کا زوال آیا اور اس کی جگہ تحریک انصاف نے کراچی میں ایک بھاری مینڈیٹ لیا. تحریک انصاف کے ساتھ اب پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مقبولیت حاصل کر چکی ہے. اگرچہ ایم کیو ایم نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا لیکن لوگ پھر بھی ووٹ دینے نکلے اور دیگر جماعتوں کو انہوں نے مینڈیٹ دیا. ایم کیو ایم نے شاید اپنے مینڈیٹ کے خلاف پیدا ہونے والے اس خطرے کو بھانپ لیا تھا. پہلے تو ایم کیو ایم کے 2 بڑے دھڑے ایم کیو ایم اور پی ایس پی میں اتحاد ہوا اور اب ایم کیو ایم نے اپنے سیاسی حریف نون لیگ سے اتحاد کیا ہے. آج ایم کیو ایم کے وفد نے خالد مقبول کی قیادت میں نواز شریف سے ملاقات کی ہے جس کے بعد سینئر نون لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے یہ اعلان کیا کہ ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این مل کر الیکشن لڑیں گے. جبکہ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا کہ نواز شریف کو ہر طرح کے مسائل سے نمٹنے کا تجربہ ہے اور اس خطے کے سب سے سینئر سیاستدان ہیں. ہم ملک چلانے کے لیے نواز شریف کی مدد کریں گے. فیصل صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی. آپ کے خیال میں ایم کیو ایم اور نون لیگ کے اتحاد کا ایک دوسرے کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا نون لیگ کا کراچی میں اتنا ووٹ بینک ہے کہ ایم کیو ایم کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ پتہ نہیں نون لیگ کا کراچی میں کتنا ووٹ بینک ہے اور ایم کیو ایم کا لاہور میں کتنا ہے, پورے پنجاب میں کتنا ووٹ بینک ہے. دونوں مل کر اگر الیکشن لڑیں گے تو وہ کیسے انتخابی سیاست پہ اثر انداز ہوگا یہ تو 8 مئی کو ہی اندازہ ہو سکے گا. لیکن اگر وہ اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ قبولیت کی بنیاد پہ ہو رہا ہے یا مقبولیت. یہ تو بڑا اچھا فارمولہ آ گیا نا قبولیت مقبولیت والا, اس سے ہی جو ہے سب چیزیں جو ہے وہ طے ہوں گی. بات یہ ہے کہ 2013 کا الیکشن ایم کیو ایم نے اپنے مسلس کی بنیاد پہ جیتا. اس کے بعد
آپریشن شروع ہو گیا ایم کیو ایم کے خلاف، کیونکہ کمزور ایم کیو ایم کی موجودگی میں جو ہے بہت ساری مینجمنٹ ہو سکتی تھی جو 2013 کی ایم کیو ایم کی موجودگی میں جو ہے وہ ممکن نہیں تھی. یہ جو آپریشن تھا نا، آج ریکارڈ کی درستگی کے لیے نا یہ کہنا ناگزیر ہے کہ اس کا کوئی بھی نام دیا جائے. امن کے لیے قائم کیا آپریشن کیا گیا تھا، دہشت گردی کے لیے کیا گیا تھا. یہ کراچی آپریشن بیسک جو بنیادی طور پہ جو ہے نا پروجیکٹ عمران خان تھا، جس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ایم کیو ایم کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ الیکشن مینجمنٹ کی جو ایم کیو ایم کی طاقت ہے وہ اس سے چھین لی جائے، جس کے واضح اثرات جو ہیں وہ ہمیں 2018 کے الیکشن میں جو ہے وہ نظر آ گئے. وہ ایم کیو ایم کو کمزور کر دیا گیا، 2000 کے الیکشن کو جو ہے مینج کر لیا گیا. اب دوبارہ ایم کیو ایم کو جو ہے وہ مضبوط کیا جا رہا ہے، اس کے مسلس کو جو ہے طاقتور بنانے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے. پتہ نہیں جس ایم کیو ایم کا جس جم کے اندر اس کے مسل طاقتور بنائے جا رہے ہیں وہ مسلس طاقتور ہو رہے ہیں یا اس کا فیٹ جو ہے وہ طاقتور ہو رہا ہے. اب یہ تو 2018 جو 8 فروری کو الیکشن ہوگا اس کے بعد ہی ہوگا. لیکن جو لوگ، اور یہ جو کراچی آپریشن تھا نا، ہمارے عامر صاحب بھی اس کا کریڈٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دیتے ہیں، دیتے رہے. ہم بھی جب بولتے ہیں ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں، چلو ٹھیک ہے بھائی، ہمیں کیا ہے اگر اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی حقیقت نہ سمجھ سکیں. لیکن اس ریکارڈ کی درستگی یہ سمجھ لیں گے کراچی آپریشن کی قیمت اگر ایم کیو ایم نے ادا کی ہے تو اس کراچی آپریشن کی قیمت نون لیگ نے بھی ادا کی ہے. اگر کراچی کے الیکشن کو مینج نہ کیا جاتا تو شاید نون لیگ کے ساتھ جو کچھ 18 کے بعد ہوا وہ کچھ نہیں ہوتا. برحال اگر کریڈٹ لیتے ہیں تو اس بات کا بھی کریڈٹ لے لیں کہ ایم کیو ایم کو آج اس نہج پہ پہنچانے میں نواز شریف کا بنیادی کردار ہے. جی عامر صاحب، حقائق ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں بدلتے. صدر زرداری تھے، وزیر اعظم نواز شریف تھے، وزیر داخلہ چودھری نثار تھے اور جنرل کیانی تھے جب یہ آپریشن کراچی میں گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے ہوا تھا، اگر یاد ہو تو. اور جو کراچی کی حالت تھی خراب، وہ کسی کو تو ٹھیک کرنی تھی. اس میں کسی کا سیاسی نقصان ہو یا فائدہ، ہمیں اس سے ہٹ کے عام آدمی کی بات کرنی ہے. الیکشن مینجمنٹ یہ تھی کہ آخری رات مصطفیٰ کمال کسی دن بول پڑیں گے نا، جب ان کو کال آئی تھی اور یہ ان سے برسے جنہوں نے کال کی تھی تو انہوں نے کہا اچھا تمہیں 4 سیٹیں بھی نہیں دیتے. وہ پی ٹی آئی کے سوئے ہوئے اٹھائے لوگوں کو جتا دیا گیا. یہ فیصل صاحب نے کوئی 15 دفعہ کہی ہے اس پروگرام میں بات. اب اگر آج ان کی یاداشت گم ہو گئی ہو تو مجھے نہیں پتا کہ یہ بھی وہاں سے آئے ہیں کسی اس جگہ سے، ٹھنڈی جگہ سے. ویسے تو یہ رہتے سمندر کے پاس ہیں، انہیں تو جانا ہی ادھر ہے، جہاز بھی وہیں پہ بیٹھا جائے گا. تو یہ کراچی میں اس طرح کی مینجمنٹ تھی ہے. اور فیصل واوڈا کبھی بھی نہیں جیتے تھے شہباز شریف سے، سب کو پتا ہے کہ کیسے اس وقت جتایا گیا تھا. اور پھر چلے گئے. آج وہ سب کے شہر ہیں، غائب ہیں. 21 اکتوبر کی ڈیٹ دینے کے بعد سے وہ ایک آدھی جگہ نظر آئے ہیں، ورنہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف تو آئیں گے نہیں پاکستان میں، کیونکہ ان کی انفارمیشن جب وزیر تھے تب بھی یہی تھی کہ یہاں پہ تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اتنا اچھا کام ہونے والا ہے. تو ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ پی ایم ایل این، ایم کیو ایم، جے یو آئی فے اور پیر پگاڑا صاحب جی ڈی اے وہ اتحاد کر رہے ہیں. بلوچستان میں اتحاد فائنل ہو چکے ہیں. اناؤنسمنٹس ان کی جنرل کونسل کے بعد وہاں پہ ہونی ہے. اس کو کہتے ہیں الیکشن مینجمنٹ، جو لوگوں نے کرنی ہے جس کے بس میں جتنا ہوگا. یہ پچھلی دفعہ ہو رہا تھا، اس وقت یاد ہے کہ ثناء اللہ زہری کو ریزائن کرنے پہ مجبور کیا گیا تھا کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے. شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے اور ان کی حکومت لے لی گئی اور بی اے پی بنوا دی گئی. کوئی بولا تھا؟ یہ جو آج جمہوریت پسند اور قبولیت اور مقبولیت کے ڈیسیمل گرا رہے ہیں نا سارے، کیونکہ نوٹ گرتے ہیں جب وہ یوٹیوب پہ آپ ادھر ادھر کی مارتے ہیں تو ساروں کی مقبولیت اور قبولیت اس طرف جا رہی ہے کہ پیسے آ رہے ہیں. حقائق یہ ہیں کہ آپ کو الیکشن مینجمنٹ جب آئے گی 14 یا 15 16 دسمبر کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے ہیں. آپ وہاں کب کھڑے ہوں گے، کس کے کاغذ قبول ہو رہے ہوں گے، کس کے قبول نہیں ہو رہے ہوں گے، آپ اور ہم اندازے بنا لیں. امتیاز گل صاحب، کراچی میں آپ اس اتحاد سے ایم کے مینڈیٹ واپس لینے میں کامیاب ہو سکیں؟ دیکھیں جی، جن کے منہ کالے ہو چکے ہیں ماضی کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کا مینڈیٹ بحال نہیں ہوگا. جنہوں نے دھونس دھاندلی کے ساتھ بندوقوں کی نوک پہ لوگوں کو یہ رقمال بنایا ہوا تھا، جو گھر گھر جا کے شناختی کارڈ اکٹھے کرتے تھے کہ آپ نے جلسے میں پہنچنا ہے، جن کے ہاتھوں پہ 12 مئی 2007 کا خون ہے، جو جنرل پرویز مشرف نے کراچی مکمل طور پہ ایم کیو ایم کے حوالے کر دیا تھا جب اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کراچی پہنچے تھے. ان کو ایئرپورٹ سے نہیں نکلنے دیا گیا تھا. 50 لاشیں گری تھیں اس دن، اور اس وقت کے جو وہاں فوجی امور کے انچارج تھے انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ ہمیں اسلام آباد سے، پنڈی سے یہ پیغام آیا ہے کہ فوج نے باہر نہیں نکلنا ہے، بلکہ جو کچھ کرنا ہے وہ ایم کیو ایم سنبھال لے گی پورے شہر کو. اور انہوں نے 50 لاشیں گرا کے اس شہر کو سنبھالا. اب
چونکہ اشارہ اس طرف جا رہا ہے کہ چوتھی مرتبہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، جو مریم اورنگزیب 2 دن پہلے کہہ رہی تھی، تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. یعنی جس نے وزیر اعظم بننا ہے، جتنے بھی یہ پلیڈو کی طرح جو انجینئرڈ پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کا جھکاؤ پھر ادھر ہی جاتا ہے. یعنی پلیڈو بچوں کی گیم ہے، وہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس کو آپ جس طرح مرضی جو گھما لیں پھر بنا لیں. تو چاہے ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم حقیقی ہے، آپ ہے، استحکام پارٹی ہے، اس میں سارے وہ لوگ شامل ہیں جو وقت آنے پہ کال آتی ہے اور یہ اپنا رخ اس طرف موڑ لیتے ہیں جہاں ان کو کہا گیا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے. ایم کیو ایم نے ہمیشہ اقتدار کا ساتھ دیا ہے، انشاءاللہ آگے بھی وہی چلیں. ایاز صاحب دیکھیں، ایم کیو ایم جتنی لاہور میں مقبول ہے نا، اس سے تھوڑی سی زیادہ نون لیگ کراچی میں مقبول ہوگی. اور جو ہمیں تاثر دیا جائے گا، اب جا رہا تھا مسلسل کہ میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا، وہ تاثر تو ٹوٹتا نظر آ رہا ہے نا کہ آپ کو ایم کیو ایم کے ساتھ بھی اتحاد کرنا پڑ رہا ہے. مطلب اس سے برے حالات آپ کے کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ نواز شریف جو اکیلا کھڑا ہو کے الیکشن لڑتا ہوتا تھا کہ ایسی کی تیسی میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور اس کے بعد لوگ میرے پاس آئیں گے، اور وہ 2/3 میجورٹی ہمیشہ مانگا کرتا تھا، اس کی اگر یہ حالت ہوئی ہے تو یہ صرف سرویز وہ نہیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہو رہے ہیں، یہ کچھ آن گراؤنڈ بھی سرویز ہو رہے ہیں. اور یہ ظاہر ہے مانیں گے نہیں، کیونکہ انہوں نے تو تاثر ہی یہ دینا نا نون لیگ والوں نے کہ بس جی کیونکہ ہمارا قائد آ گیا اور اس نے وزیر اعظم بھی بننا ہے اور سب کچھ ٹھیک بھی کرنا ہے اس نے. یہ تو ساری وہ کیمپین ہی اس حوالے سے بنی ہوئی ہے نا کہ اس میں تو یہ چاہتے ہی نہیں کہ رتی برابر آپ کو شبہ بھی ہو کہ اس میں کچھ 19-20 بھی ہو سکتا ہے. اتنا سادہ نہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، مقبولیت قبولیت سے ہٹ کے الیکشن آن گراؤنڈ لڑنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ گھر بیٹھ کے آپ الیکشن جیت جائیں کچھ کیے بغیر. کچھ پاپولیرٹی ہوتی ہے کینڈیڈیٹ کی، جماعت کے اپنے ووٹ وہ گھر سے لے کے چلتا ہے، اس کے بعد آپ اس کو قبولیت کا ووٹ ڈلوا سکتے ہیں. اگر وہ گھر سے ووٹ لے کے نہیں چل رہی پارٹی یا کینڈیڈیٹ، پھر مقبولیت ہو یا قبولیت وہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بہرحال مجھے افسوس ہو رہا ہے اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں میرے قائد کے. میرے قائد اس سے کئی بڑے لیڈر تھے، اس طرح سے نہیں تھے وہ. جی الیاس صاحب. ریاض صاحب اگر آپ کے قائد نے پھر 8 تاریخ کو یہی تقریر کر دی پھر کیا کریں گے؟ ایک جملہ کہنے کے لیے موقع پر بول رہے ہیں. ابھی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ چلیں الیاس صاحب دیکھ لیں. ایک جملہ سے میں ایاز صاحب سے کہہ رہا ہوں، جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ نون لیگ پہ اتنا برا وقت آ گیا، آج صبح سے لوگ ایم کیو ایم کے بارے میں بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آج ایم کیو ایم پر اتنا برا وقت آ گیا کہ الیکشن سے پہلے نون لیگ سے اتحاد کرنا پڑا. چلو دونوں کو نہیں آنے ایک جیسی صورتحال ہے. دونوں کی صورتحال ہے. ان کو کراچی میں پتہ ہے ان کو کہ ان کو مقابلہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی سے مقابلہ کرنے کے لیے اگر یہ دونوں اتحاد بھی کر لیتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ کیا رزلٹ آئے گا. تو ظاہر ہے کچھ ووٹ بینک تو سیٹ لینے کی کوشش کریں. ظاہر ہے ان کو کچھ نہ کچھ پتہ چلا ہوگا تو ابھی تو آئے ہیں، آپس میں ملاقات کی اور کوئی اسٹریٹجی وغیرہ بنائیں گے، لیکن وہ اسٹریٹجی وہ دیکھنے میں نہیں آ رہی کہ کس طرح کے کتنی عوام کو کس طرح اس طرح سیٹیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اگرچہ پی ٹی آئی نے لاسٹ جا کے جو سیٹیں تھیں کچھ ادھر ان کی ختم ہوئی تھی مقبولیت وغیرہ، لیکن اب دوبارہ جو ان کی وہ صورتحال ہے وہ بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹف ٹائم ہے. تو ظاہر ہے اس وقت نون لیگ جو چاہ رہی ہے، جو بھی سیاسی پارٹیاں جو بھی آ رہی ہیں تو وہ ان کو چاہیں گے کہ ساتھ مل کے کریں گے الیکشن. لیکن اگرچہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ٹف ٹائم ہے کہ کراچی میں الیکشن لڑنا ان کے لیے اس طرح نہیں ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے پنجاب میں کتنا ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ہے. تو یہ صورتحال اسی طرح ہے کہ یہ کچھ نہیں، یہ سیاسی ایک سٹنٹ ہیں، اس طرح چلتے رہیں گے اور بھی سیاسی جماعتیں آئیں گی نون لیگ سے ملاقات کرتے رہیں گے. تو ظاہر ہے سب جماعتوں کو ساتھ ملا کے ایک اتحاد بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ساری سیاسی جماعتیں اگر ملتی ہیں تو پھر الیکشن سے یہ تو بھی شروع ہے، الیکشن کے بعد بھی سیاسی اتحاد بننے کے چانسز ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کس طرح بنے گی، کون سی سیاسی پارٹی آئے گی. تو ابھی یہ تو ابھی کراچی کی بات ہو رہی ہے، ابھی بلوچستان کی بھی کے پی میں بھی دیکھیے گا آپ کو کس طرح چیزیں نظر آتی ہیں. جس کو جیسے کال آئے گی وہ اس طرح جاتا جائے گا اور جا کے ادھر جو کس کی کال آئے گی. ہاں آپ کی نہیں آتی. شکر کریں میری باری چھوڑ دی آپ نے تھوڑی سی. شکر ہے دونوں نے، عامر صاحب اور فیصل صاحب فون تو کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو. فیصل تو ایک دوسری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں نا.
फैसल भाई को भी तो सारा हम तो चाहते हैं इलियास साहब अपनी कोई बात किया करें तो हम भी सुने ना, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, फैसल कायद की हिमायत कर दो, बशीर मेमन की तरह देखो वजारत मिल जाती है सूबे की। आप मौका नहीं देते, मौका दिया। वैसे आज सवाल उस पे होना चाहिए था, वो जो वर्ल्ड कप जीत के आया था ना ट्रंप के साथ, और ट्रंप ने जो कुछ कासिम सुलेमानी पे कहा है, यहाँ पे बड़े बड़े सारे चुप हैं आज उस पे। सोशल मीडिया पे वैसे बहुत बात, नेक्स्ट टू अडियाला बैठे हुए हैं, वो क्या कहते रहे, यहाँ पे कौन सी रियासत बेच रहे थे और अमेरिका के साथ क्या बेच के खा रहे थे। ये हैं दोगले चेहरे। चलें जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम दराज से मुतल्लिक बात करेंगे, जिसके लिए हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अम्मार हसन साहब हैं, जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं। उनसे जानेंगे कि दराज इस साल पाकिस्तानियों को क्या सरप्राइज देने जा रहा है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दराज पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेल की मेज़बानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दराज चाहता है कि महंगाई से निपटने के लिए पाकिस्तानियों की मदद करे, और इस मकसद के लिए दराज ने अपने फ्लैगशिप मेगा इवेंट 11/11 में टेक्नोलॉजी, फैशन, होम डेकोर समेत तमाम मसनूआत पर 1 अरब रुपए मालियत का डिस्काउंट ऑफर किया है। इसके साथ ही नाज़रीन, सार्फिन की सहूलत के लिए दराज ने अपनी रिटर्न पॉलिसी को 7 दिनों से बढ़ाकर 14 दिन कर दिया है। दराज प्रोडक्ट क्वालिटी की भी गारंटी देता है, और अगर प्रोडक्ट ओरिजिनल ना हो तो डबल रकम वापस करने की भी ऑफर करता है। और नाज़रीन, आज इसी हवाले से खुसूसी तौर पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद अम्मार हसन साहब, जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं दराज के। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी अम्मार साहब, चूँकि अब ये जो ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान में अब निस्बतन नया तस्वुर है, दराज ऑनलाइन पायनियर शॉपिंग समझा जाता है। आपके ख्याल में कस्टमर्स के रुझानात ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर कैसे बदल रहे हैं, और इस इंडस्ट्री की तरक्की के बारे में अगर आपसे सवाल किया जाए तो क्या आप इस पर आप क्या ख्यालात हैं आपके? जी शुक्रिया। देखें, जैसे जैसे आवाम के ऊपर जो सिचुएशंस आती रहती हैं, उनके बाइंग ट्रेंड्स उस हिसाब से चेंज होते रहते हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो पिछले 6-8 महीने गुजरे हैं, यहाँ पे बड़ा इन्फ्लेशन है, लोगों की तनख्वाहों पे बड़ा बिजली का बिल का बोझ और फ्यूल कॉस्ट का बोझ है। तो हम देख रहे हैं कि जो उनके बाइंग ट्रेंड्स हैं वो भी वैसे ही चेंज हो रहे हैं। जहां पहले 1.5 टन का एसी ज्यादा बिकता था, वहां अब 1 टन के एसी की तरफ लोग आ गए हैं। जहां पे अगर 2500 रुपए के डायपर्स खवातीन अपने बच्चों के लिए लेती थी, वो अब 1800 की रेंज में आ गए। तो लोग डाउनग्रेड कर रहे हैं और वो पैसे बचाने की सोच रहे हैं। सही बिल्कुल, और ये ऑफर्स तो बड़ी अच्छी और ख़ास पर महंगाई के। अमार साहब, ये एक्चुअली जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो एक ट्रस्ट लेवल होता है, उसका बड़ा एक फुकदान होता है। तो दराज स्पेशली इसको किस तरह से इस इशू को हैंडल करता है? देखें, पिछले 6 महीनों के अंदर हमने फीडबैक लेते हुए कोई 6 से 7 हजार सेलर्स अपने प्लेटफॉर्म से अलहदा करें, जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर नहीं आ रहे थे। उसके बाद हम पाकिस्तान के सारे टॉप ब्रांड्स को लेकर आ रहे हैं, जहां पे आपकी जो क्वालिटी है वो गारंटीड होती है। अगर आपका कोई सामान गलत आ जाता है तो हम आपके सामान घर से पिक कर लेते हैं और आपके पैसे भी रिफंड कर देते हैं। पिछले महीने हमने 1.5 करोड़ रुपए कस्टमर्स को रिटर्न और रिफंड्स के अंदर इन्वेस्ट करें। तो ये सारी चीजों से कस्टमर थोड़ा सा फिक्रमंद जो होता है वो नहीं होता, और वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के हिसाब से शॉपिंग करता है। बिल्कुल, और ये बड़ी ज़रूरी है सेंस ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई या वो क्वालिटी नहीं है तो डेफिनेट अगर दराज ये ऑफ़र दे रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ी ऑफ़र है। अमार साहब, अब आपको पता है पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, पाकिस्तानियों को इस साल महंगाई ने बहुत मुतासिर किया है। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, ख़रीदारी का रुझान क्या है मजमूई तौर पर ऑनलाइन ख़रीदारी की अगर बात करें, क्योंकि हम दराज ऐप की बात कर रहे हैं, तो क्या असरात आए हैं महंगाई के इस पर? मैं आपको यही बता रहा था कि लोग कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से भी पैसे बचाएं, वो शायद क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन वो कम कीमतों की तरफ जा रहे हैं। हमने ये अपनी हर कैटेगरी के अंदर ये ट्रेंड्स देखें, और इसी वजह से वो जरा डिस्काउंट की वजह से ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इस दफा 11/11 पे हम कोई 1 अरब रुपए के डिस्काउंट्स लेकर आ रहे हैं, जहां हमने बैंक्स के साथ पार्टनरशिप करी है, ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करी है। तकरीबन आप अगर एक आइटम अगर 1 लाख रुपए का ले रहे हैं तो उसमें 20,000 रुपए बचा सकते हैं औसतन। सही। तो वैसे तो मुझे भी बड़ा इंतज़ार होता है दराज पे 11/11 सेल का, लेकिन इस दफ़ा अब क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक बड़ी सेल है, तो क्या कस्टमर उम्मीद रखें, क्या उन्हें इस साल आप ऑफ़र करने जा रहे हैं?
دیکھیں بڑی زبردست ورائٹی ہم نے لوگوں کی جمع کری ہے لوگوں کے لیے. اس میں الیکٹرانکس میں ریفریجریٹرز, اے سیز, ٹی وی, موبائل فونز, ایون فیشن کے اندر سارے ٹاپ برانڈز کے اوپر ڈسکاؤنٹ ہے. بچوں کے مدر اینڈ بیبی کے آئٹمز کے اوپر ڈسکاؤنٹ ہے. شادی سیزن آن ہونے والا ہے تو لوگ فرنیچر بڑی تیزی سے ہم دیکھتے ہیں کہ خریدتے ہیں, تو اس کے اوپر بڑی زبردست ڈیلز ہیں. تو جو بھی آپ کی پسندیدہ کیٹیگری ہے وہاں پہ آپ کو بہت اچھا ڈسکاؤنٹ ملے گا. صحیح عمار صاحب, لیکن پہلے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اگر کسٹمر کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ ریفنڈ اور آپ سینس آف سیکورٹی ایک بنیادی طور پر بات آتی ہے, اس کے لیے آپ اس کو گارنٹی دیتے ہیں. پروڈکٹ کوالٹی کے لیے اگر اس کی کیا گارنٹی دیتے ہیں, خاص طور پر دراز اور 11/11 سیل کو اگر مد نظر رکھا جائے؟ اور یہ جو بہت زیادہ اب اس کے اثرات ہیں معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے, اگر پاکستان کی معیشت کی اگر بات کریں تو مقامی کاروبار پر کیا اس کا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں جو بھی ہمارے مال کے پروڈکٹس ہیں اس کے اندر اگر آپ کو سامان آتھینٹک نہیں ملا تو ہم تو آپ کو 2 گنا زیادہ پیسے, ڈبل دا پیسے واپس کرنے کی گارنٹی دے رہے ہیں, 2 times منی بیک گارنٹی دے رہے ہیں. اور اگر آپ کوئی نارمل سامان لے رہے ہیں تو وہ تو آپ کو 750 روپے سے کم کا آئٹم آپ سامان بھی خود رکھیں, ہم پیسے بھی واپس کر دیتے ہیں. تو اس حساب سے تو کسٹمر بالکل ٹینشن فری ہو جاتا ہے. ان ٹرمز آف معیشت آپ دیکھیں کہ ایک ایبٹ آباد میں چپل بیچنے والا سیلر اور ایک کراچی کے اندر ایک جنریٹر بیچنے والا بڑا بزنس, ان سب کی بزنس کے اندر بڑی رجحان تیز ہو جاتا ہے, لوگوں کی آپ سمجھیں خریداری تیز ہو جاتی ہے, تو پورا ایک اکنامک فلائی ویل بن جاتا ہے جہاں پہ سیلرز بائر سب جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو عمار صاحب کیا تیاریوں کے بارے میں آپ بتائیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ آپ کو پتہ ہے کرونا کے بعد بہت زیادہ لوگوں نے آن لائن شاپنگ کی طرف گئے اور وہاں پر پھر بہت ساری ایسی ایپ بنی کہ اس طرح سے پھر اب لوگ اعتماد نہیں کرتے ہیں, اس میں کمی بھی آئی, لیکن دراز پہ کافی ٹرسٹ دیکھا جاتا ہے لوگوں کا. تو اب اس سیل میں خاص طور پر کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں سیل کا بڑا انتظار ہوتا ہے, آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, تو کیا مزید آپ کسٹمرز کے لیے بہترین کرنے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں ہم نے پاکستان کے اندر میں نے آپ 900 سے زیادہ برانڈز کے ساتھ ہم نے اسپیشل پرائسز نیگوشیٹ کری ہیں جو آپ کو نہ تو مارکیٹ میں ملیں گی اور نہ کوئی اور انٹرنیٹ پلیٹ فارم پہ ملیں گی. اس کے ساتھ ہم نے 17 بینکس کے ساتھ ایزی منتھلی انسٹالمنٹس اور ڈیبٹ کارڈ کے اوپر 15 سے 20% کا فردر آف رکھا ہے. تو اور پلس ہم اپنے بھی تقریباً آپ سمجھیں کہ اگر ہماری اپنی ہی انویسٹمنٹ ہو تو ہم 20 کروڑ روپے انویسٹ کر رہے ہیں اس کے اندر اپنے پرائسز کو کم کرنے میں. تو اگر یہ سارے پیسے ملا لیں تو تخمینہ لگائے جائے تو 1 ارب روپے کے یہ ڈسکاؤنٹس بن رہے ہیں جو ہم اسپیشلی اس سال 11/11 پہ لوگوں کے لیے لے کر آ رہے ہیں. صحیح. تو عمار صاحب لاسٹ میرا کویسچن, ویسے تو دراز 11/11 سیل میں ہمیں ہر سال ہی بڑے ڈسکاؤنٹ اور سیل بھی دیکھنے کو ملتے ہیں, لیکن جس طرح آپ ابھی ذکر بھی کر رہے ہیں کہ 1 ارب روپے مالیت کا ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں جو پچھلے سال تقریباً 50 کروڑ روپے تھا, تو یہ اتنے بڑی مالیت کا جو ڈسکاؤنٹ آپ آفر کر رہے ہیں کیسے ممکن بناتا ہے دراز کسٹمرز کو اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ ملے؟ دیکھیں ہم اپنی سارے جو ہمارے 1 سے 1.5 لاکھ سیلرز ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ جہاں سے سامان خرید رہے ہیں ان کو بڑا آرڈر دیں, اور بڑے آرڈر کے اوپر آبویسلی پرائس کم نیگوشیٹ ہوتی ہے کیونکہ اتنی زیادہ سامان بکتا ہے کہ جو سیلر ہمارا ہے وہ ایک اچھی پرائس نیگوشیٹ کر پاتا ہے, وہ سال میں کبھی بھی اس پرائس پہ سامان نہیں بیچ سکتا. سو ایک تو والیوم کی وجہ سے ہم بہت اچھی پرائس دے پاتے ہیں, اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو پارٹنرشپ ود دا بینکس ہیں, ہمارے برانڈز ہیں, دراز علی بابا گروپ کمپنی کی ایک کمپنی ہے, تو ہم ابھی تک پاکستان کے اندر ایک ہیوی اماؤنٹ انویسٹ کرتے ہیں لوگوں کو سبسڈی دینے کے لیے. سو یہ ساری چیزیں اور عناصر ملا لیں تو اس حساب سے یہ ڈسکاؤنٹ بن جاتا ہے. چلیں بالکل آپ کی بڑی بہترین تیاری لگ رہی ہے خاص طور پر اس سیل, اور اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ کسٹمرز کے لیے مہنگائی کے دور میں لوگوں کو انتظار بھی ہے کہ 11/11 کی سیل میں دراز اب کیا آفرز لے کر آ رہا ہے اور لوگ انتظار بھی کرتے ہیں. عمار حسن صاحب آپ کے وقت بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے ناظرین اتنا ہی, فیڈ بیک دیجیے گا, خیال رکھیے, اللہ حافظ.